بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو لے کر بیت المقدس سے شام کو جا رہے تھے۔ چنانچہ راستے میں اچانک بی بی مریم بیمار ہو گئیں۔ جس جگہ وہ بیمار ہوئیں اس جگہ جنگل میں گھاس پھوس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس وجہ سے وہ جڑیں اور پانی کے علاوہ اور کچھ استعمال نہ کر سکتی تھیں۔ مجبوراً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے بیٹے مجھ کو جڑ لا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو اس جگہ پر چھوڑ کر جڑ کو لینے کے لیے چل دیے۔ چنانچہ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد اسی جگہ پر حضرت مریم نے وفات پائی اور خدا کے حکم سے اس وقت بہشت کی حوروں نے آ کر ان کو غسل دیا اور پھر بہشت کے کپڑوں سے کفنایا اور حوریں اسی جگہ ان کو دفن کر کے چلی گئیں۔ اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ہوا، کیونکہ وہ اپنی ماں کے حکم کی تعمیل میں گئے ہوئے تھے اور ان کے انتقال کی ان کو کچھ خبر نہ تھی۔ جب وہ اسی جگہ پر واپس آئے جس جگہ پر اپنی والدہ کو چھوڑ کر گئے تھے تو انہوں نے آ کر کئی مرتبہ اپنی ماں کو پکارا لیکن جواب نہ ملا۔ آخری آواز میں جواب ملا، لبیک میرے فرزند، تم مجھے کیوں بلاتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے امی جان، میں نے آپ کو 3 دفعہ پکارا، آپ کہاں تھیں؟ کب سے میں پکار رہا ہوں۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سن کر بی بی مریم نے کہا، اے بیٹے، پہلی بار جب تو نے مجھے پکارا تو میں جنت الفردوس میں تھی، اور جب تم نے دوسری بار مجھے پکارا تو میں سدرۃ المنتہا میں تھی، اور جب تیسری بار تم نے مجھے پکارا تو میں اول آسمان پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے جواب دیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اماں جان، اپنا حال بیان کرو۔ بی بی مریم بولی، اے بیٹے، جس کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا کرے اور اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے، جو اپنی مراد کو پہنچے، اس کے متعلق کیا پوچھتے ہو بیٹا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے باتیں کر رہے تھے اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری تھے اور دل میں بچھڑنے کا دکھ بھی تھا، اور ایسے ہی واپس بیت المقدس آ گئے اور لوگوں کو خداوند قدوس کی دعوت دیتے رہے۔ ایک دن ممبر پر بیٹھ کر لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا تھا، حضرت موسیٰ کے لیے ہفتے کا دن مبارک ہے اور اس کے سوائے کوئی اور دن نہ تھا۔ اس روز عبادت کرو اور دنیا کا کام کرنا حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے اور ہماری کتاب انجیل میں فرمایا ہے کہ اتوار کا دن مبارک ہے۔ اس دن کو مانو اور اس کا احترام کرو اور اس دن نمازیں پڑھو اور کچھ دنیا کا کام نہ کرو اور انجیل کے مطابق چلو۔ بس قوم بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو سن کر اپنے دل میں کینہ لے آئے اور پھر کہنے لگے، کتنے ہی پیغمبر بنی اسرائیل کے بعد ایک آئے، لیکن کسی نے بھی حضرت موسیٰ کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا، اور یہ لڑکا اگر ہماری کتاب موسیٰ علیہ السلام کو منسوخ کرتا ہے تو لہٰذا اس کو مار ڈالنا ہی بہتر ہے۔ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا دین بچا رہے گا۔ ان لوگوں میں سے جو مومن یہود تھے یہ سن کر کہنے لگے، اے قوم، تم نے پہلے بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا مار کر اللہ تعالیٰ کا عذاب اٹھایا تھا اور تم پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، سو تم بھول گئے، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے مرسل نبی ہیں، ان کو مارنے کا پلان کرتے ہو۔ تم لوگ خدا کے عذاب سے ڈرو اور اس سے پناہ مانگو اور اس کے حضور میں توبہ کرو، کیونکہ جہنم کی راہ اختیار کرتے ہو۔ تم بس ان پر اور ان کی کتاب پر ایمان لے آؤ۔ ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر ان کافروں نے نہ مانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی فکر میں لگے رہتے تھے اور طرح طرح کی تدابیریں بناتے رہتے تھے اور کہنے لگے، جب کبھی ہم لوگ ان کو تنہا پائیں گے تو ان کو مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں ان کافروں کی مومن لوگوں نے سنی تو وہ ہر دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے اور ان کی ہر وقت برابری میں رہتے تھے اور ان کی خبر گیری کرتے رہتے تھے۔ کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا نہ جانے دیتے تھے۔ اگر کہیں جانے کا اتفاق ہوتا تو خود ان کے ساتھ چل جاتے تھے۔ ایک دن ایک عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم لوگ ہر دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہو
تو تم لوگوں نے ان سے کوئی معجزہ دیکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اس عورت سے کہا، حضرت عیسیٰ مسیح رسول خدا ہیں، اور وہ خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور اندھوں کو بینا کرتے ہیں، اور کوڑے اور لنگڑے کو اچھا کرتے ہیں۔ تب اس عورت نے کہا کہ مبارکباد اس شکم کو جس نے اس کے پیٹ میں رکھا۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے سنی تو کہا، مبارکباد تو اس نبی کی امت کو جو قرآن پڑھیں گے۔ یہ سن کر اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے حضرت عیسیٰ، مجھے بتاؤ کہ قرآن کیا چیز ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن وہ چیز ہے کہ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوگا۔ چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے نے، اے بنی اسرائیل، میں بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف اور سچ کرتا ہوں اس کو کہ جو مجھ سے آگے تھے، یعنی توریت کو، اور خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا مجھ سے پیچھے، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اس روایت میں ہے کہ ہمارے نبی احمد رکھا گیا دنیا میں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے درمیان۔ احمد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان کی امت میں حافظ قرآن بہت ہوں گے، اور دوسرے پیغمبروں کی امت اپنی کتاب حفظ نہ کر سکے گی، یہاں تک کہ توریت اور انجیل کو اس زمانے میں بھی حفظ نہ کر سکے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو خوشخبری سنائی کہ پیغمبر آخر زماں آئیں گے اور ان کی شریعت قیامت تک جاری رہے گی، تب سب یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنے کی مشاورت کی، اور آپس میں کہنے لگے، اگر عیسیٰ ابن مریم زندہ رہے گا تو ہمارا دین موسیٰ علیہ السلام بالکل باطل و منسوخ ہو جائے گا۔ اور اس زمانے کا بادشاہ وقت کافر تھا۔ اس ظالم نے ان مردودوں کے ساتھ اتفاق کیا اور پھر ان کو حکم دیا، اور پھر ان لوگوں کو جمع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہلاکت کی تدابیریں کیں۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں اور ساتھیوں نے اس بات کو معلوم کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم لوگ خاطر جمع رہو اور بالکل مت ڈرو، میرا دشمن کیا کر سکتے ہیں؟ بس تم لوگ اپنے دین اور نبی آخر زماں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لاؤ اور اس پر ثابت قدم رہو، تب تم نجات پاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام حواریوں کو لے کر ایک مکان پر گئے جس کا نام عین السلوک ہے۔ یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس مکان کی چھت میں شگاف کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر لے گئے اور ان کو فرشتوں کی صحبت میں رکھا، اور ان یہودیوں کے سردار کا نام شیوا تھا، اور وہی سب سے پہلے مارنے کے واسطے اس مکان میں گھسا تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ڈھونڈا لیکن نہ پایا، اور جب اس ملعون کے اس مکان سے نکلنے میں کافی دیر ہوئی تو جو باقی یہودی مکان کے باہر کھڑے تھے بہت حیران ہوئے، اور اسی حیرانی میں وہ اس مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ اور جو سب پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے واسطے گھسا تھا وہ اپنی قوم کا بڑا سردار تھا۔ مکان کے اندر ان لوگوں نے سردار شیوا کو دیکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں بن گیا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے واسطے کیا تھا، کیونکہ ان یہودی لوگوں نے جو طیش میں آ چکے تھے ان کو قتل کرنے کی مکمل تدابیر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور ان کی جگہ پر ان کا سردار شیوا کو انہی کی شکل میں بنا دیا تھا۔ ان یہودیوں نے جا کر اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت دیکھ کر تلوار کی ضرب لگائی اور پکڑ لیا۔ اس نے فریاد کی کہ میں شیوا ہوں، تم لوگ مجھ کو چھوڑ دو، لیکن وہ لوگ ہرگز نہ مانے، اور پھر کہنے لگے، اگر تم ہی عیسیٰ ابن مریم ہو، تم نے اپنے جادو سے شیوا بنا رکھا ہے۔ پھر وہ غور کر کے کہنے لگے، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ تم شیوا ہو، تو یہ بتاؤ عیسیٰ ابن مریم کدھر گیا؟ آخر وہ تمام کے تمام اس بڑے شیشے میں پڑ گئے اور اپنے سردار شیوا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جان کر پکڑ لیا، اور وہ یہ نہیں جانتے تھے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور اس کو نہ مارا گیا اور نہ اس کو سولی پر چڑھایا گیا، لیکن وہی صورت بن گئی۔ ان کے سامنے جو لوگ اس میں کئی باتیں نکالتے ہیں وہ اس جگہ شبہ میں پڑ گئے، اور اس کی خبر ان کو نہیں، اور اس کو مارا بھی نہیں، بے شک اس کو اٹھا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا کیونکہ میری حکمت زبردست حکمت ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہود کہتے ہیں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا۔ وہ غلط کہتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا ذکر فرمائی ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا ہے کہ ہرگز ان کو نہیں مارا، اور اس کی صورت کو سولی پر چڑھایا گیا۔ اور نصاری بھی اول سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مسیح کو مارا نہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن در حقیقت وہ نہیں سمجھتے کئی باتیں۔ ان کے بدن کو مارا اور ان کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس گئی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مارا تو تھا، لیکن 3 روز بعد وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، اور نہ کسی دوسرے طریقے سے ثابت ہوتی ہے کہ ان کو مارا گیا۔ یاد رکھو، یہ خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس نے ہم کو بتایا کہ اس کی اصلی صورت کو نہیں مارا، اور ان کے پکڑنے کو وہ نصاری لوگ جو ان کے قریب سے بھاگے گئے تھے، اور کچھ یہودی جو نہ پہنچ سکے تھے، اس لیے صحیح خبر ان کو بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہودیوں کو ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سردار شیو کو 50 برس تک ناز و نعمت سے پالا تھا، اس واسطے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں گے تو اس وقت سردار شیو کو ان کے صدقے میں دے کر خلاصہ کر دے گا، اور فرعون ملعون کو اللہ تعالیٰ نے 400 برس تک ناز و نعمت سے پالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں دریائے نیل میں ڈبو دیا تھا۔ اور حدیث شریف میں یوں آیا ہے کہ قریب قیامت دجال ملعون کا خروج ہوگا، ساری مخلوق کو گمراہ کر دے گا، اور حضرت امام مہدی آخر الزماں مومنین کے ساتھ بیت المقدس میں رہیں گے، اور حضرت خضر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے امام مہدی کے ساتھ ہو کر سب کافروں کو مشرق سے مغرب تک اور دجال کو مار ڈالیں گے، اور تمام لوگ کو دین محمدی کی تلقین کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دین محمدی میں رہیں گے، کوئی نئی شریعت نہ لائیں گے، اور جو شخص دین محمدی قبول کر لے گا اس کو رکھیں گے، اور جو نہیں مانے گا اس کو قتل کر دیں گے، اور جو شخص دین محمدی قبول نہ کرے گا اس کو نکال ڈالیں گے۔ مشرق سے مغرب تک تمام کے تمام مسلمان ہوں گے، اور ایک ہی دین محمدی ہوگا، اور دین محمدی میں سب کے سب داخل ہوں گے، ایک کافر بھی جہان میں نہ رہے گا، اور اس روز عدالت پوری ہوگی، اور عدل و انصاف صحیح معنی میں ہوگا، کسی پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہوگی، یعنی شیر و بکری ایک گھاٹ میں پانی پئیں گے، اور جو لوگ ظلم پہ آمادہ ہیں ان کو دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بادشاہت اور تبلیغ محمدی میں جاری رہیں گے۔